چلے بھائی آ جائیں. السلام علیکم بھائی جان. وعلیکم السلام بھائی جان، کیا حال ہے؟ الحمدللہ بھائی میں ٹھیک، آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ ٹھیک. اور سنائیں، الحمدللہ. کہیں چائے پانی؟ نہیں بھائی، چائے پانی تو ہوتا رہتا ہے. چائے پانی تو آپ کو پتہ ہے زندگی کا معمول ہے. نہیں سردی ہے پھر بھی. سردی تو ہے لیکن آپ مجھے وہ بات بتا رہے ہیں. مسئلہ ہی پوچھنا تھا. جی جی بھائی میں پوچھیں. نے کہا بھائی سے پوچھ لوں. کوئی بات یار نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا، مسجد بھی ساتھ ہے، اذان بھی ہوتی ہے، پھر سوچتا بھی جاؤں گا لیکن پھر بھی نہیں جاتا. میں نے کہا بھائی شاید بتا دیں. اللہ اکبر. نہیں مسجد بھی ساتھ ہے جی. اور جاتے بھی نہیں؟ جاتے بھی نہیں، دل نہیں کرتا. میں نے کہا کچھ پوچھ لوں. اذان بھی سنتے ہوں گے؟ جی. یہ بھائی دنیاوی شیطانی وسوسے ہوتے ہیں شیطان کی طرف سے. صحیح. شیطان بندے کے ذہن کو گمراہ کرتا ہے، بندے کو گمراہ کرتا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. تو وہ تو یہ حربے کرتا رہتا ہے کہ ایک تو ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، تو وہ ہمارے ساتھ زیادہ حربے کرتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کریں. تو ہم نے ایک تو ہوتا ہے ایمان جو ہوتا ہے یہ ہمیشہ اسٹیبل نہیں رہتا، بڑھتا رہتا ہے، کم ہوتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، یعنی گراف کی صورت میں. صحیح. تو بھائی میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں حضرت. ہاں آپ وہ واقعہ سنیں گے، آپ کے ہوش اڑیں گے، آپ کا ذرا نظام ٹھیک ہوگا آپ کا. اچھا. ہاں جی. تو جب بھی آپ کا نماز نہ پڑھنے کا دل کرے، یعنی ذہن میں وسوسہ آئے، تو آپ نے یہ واقعہ نا آپ نے ذہن میں سوچ لینا ہے. واقعہ یہ ہے کہ جنگ کا موقع تھا اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی، تو ان کا دل تھا کہ میں نے جنگ میں شریک ہونا ہے، جنگ میں جانا ہے. لیکن ان کے پاس جو تھی نا سواری، وہ سواری ذرا کمزور تھی. تو انہوں نے کیا کیا، جنگ میں جانے کے لیے، جنگ میں شامل ہونے کے لیے انہوں نے 3-4 دن تک مسلسل اپنے اونٹ کو کھانا کھلاتے رہے، مطلب اچھا چارہ دیا تاکہ وہ ذرا طاقتور ہو جائے اور جب جنگ میں جانے کا وقت آئے تو جلد ساتھ شریک ہو جائیں. تو اب 3-4 دن بعد جنگ کا دن آ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے یعنی صحابہ کو اکٹھا کر لیا. اب جنگ کی طرف روانہ ہو چکے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اونٹنی پر سوار تھے اور اونٹ پر سوار تھے اور چلتے چلتے راستے میں ان کا اونٹ تھک گیا کیونکہ پہلے بیمار تھا. تو 3-4 دن اچھا کھانا ملا اسے، تو اس نے جتنی طاقت تھی اس کے مطابق وہ چلا، لیکن زیادہ دیر تک نہیں چل سکا اور تھک کر بیٹھ گیا. تو اب بھائی سوچنے کی یہ بات ہے، ایمان کو بوسٹ اپ کرنے کا مقام یہ ہے کہ وہ اب صحابی نے وہ سارا سامان جو اونٹ کے اوپر لادا ہوا تھا، وہ سارا سامان اپنے کندھے کے اوپر، اپنے کمر کے اوپر لاد کر ایسے پیچھے یہیں پر لاد کر اور چال پڑے. اچھا. اب یہ دیکھیں، ہم نے اس واقعے سے سبق ہی حاصل کرنا ہے. سبق اصل چیز ہوتی ہے، ہم نے نتیجہ اخذ کرنا ہوتا ہے. یہ بات نکل کر آئی ہے کہ ایک تو وہ صحابی، اس کے بعد کتنا بھاری سامان ہوگا وہ سامان، اور عرب کے اندر ہم سنتے ہیں کتنی شدید گرمی ہوتی ہے، اور اس وقت سوچیں کیا معاملہ ہوگا. تو اس وقت گرمی کے ہونے کے باوجود، اتنا سامان ہونے کے باوجود، پیروں میں جوتی نہیں، یہ سارا نظام ہونے کے باوجود اب وہ سارا سامان لاد کر اپنے کندھے کے اوپر اور چال پڑے پیدل. ہم نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ وہ صحابی اتنی گرمی میں اتنا سامان لے کر پیدل پہنچ گئے جنگ میں. کیا ہم اپنے گھر کے ساتھ کھڑی مسجد میں نماز کے لیے نہیں جا سکتے؟ کیا ہم اتنے کمزور ہو گئے ہیں؟ اس لیے بھائی یہ مجھے امید ہے کہ اب آپ کچھ بات سمجھ آئی ہوگی. یعنی کہ صحابہ جنگ کے میدان میں پہنچ گئے اور کیسر و کسریٰ کے دروازے جا کھڑکھڑائے، لیکن ہمارے گھر کے ساتھ مسجد کھڑے ہم وہاں تک نہ جا سکے. یہ کیسا ایمان ہے؟ ہم نے بھائی شیطان کے ساتھ اچھے خاصی کشتی کرنی ہے. ہاں جی، اسے پکڑ کر دھونا ہے. جب بھی یہ وسوسہ آئے نماز نہیں پڑھنی، ایسے واقعات ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ان کے احادیث مبارکہ، ان کے ارشاد مبارکہ، وہ ہم نے ذہن میں لے کر آنے ہیں. اس سے شیطان کیا ہے، کمزور پڑ جائے گا اور ہم انشاءاللہ نمازی بن جائیں گے. ٹھیک ہے، مجھے لگتا ہے میرا آنے کا مقصد پورا ہو چکا ہے. اب مجھے اجازت دیجیے اور میں امید کرتا ہوں آپ آئندہ نماز پڑھیں گے، کیونکہ مسجد تو گھر کے ساتھ ہی ہے
اور باقی یہ کہ اللہ کا بہت کرم ہے. ٹھیک ہے, مجھے امید ہے آئندہ آپ نماز شروع کر دیں. ٹھیک ہے بھائی, السلام علیکم. ٹھیک ہے.